بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں جو حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کیا کرتے تھے، اور ان کو 30 سال سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ مرتبہ زیارت نصیب ہو گئی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہمیں حضور کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، فلاں عمل کر رہے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں حضور کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آج آپ کے سامنے وہی عمل پیش کرنے والا ہوں جس سے آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو پہلی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے، آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ حضور کی زیارت کا نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت کی چیز ہوتی ہے۔ جس بندے کو خواب کے اندر پیغمبر کریم کی زیارت نصیب ہو گئی تو یقیناً وہ بندہ خوش بخت ہے، وہ بندہ گویا کہ اس کے کسی عمل کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمارے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اگر ہم کرنے والے بن جائیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم توجہ کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں۔ جتنی بڑی گویا کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اتنے بڑے اس کے لیے احتیاط کرنے پڑتے ہیں، اتنے بڑے اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے لیے فرض کی طرح بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ کو چاہیے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے خواب کے اندر، تو پہلا وظیفہ، پہلا عمل یہ ہے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا۔ انشاءاللہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ آنکھیں پاک ہو، جب آنکھیں پاک ہو جائیں گی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پھر آپ کو خواب کے اندر اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو اچھے خواب نظر آئیں گے۔ کبھی آپ روزے پہ کھڑے ہوں گے، کبھی آپ حج کر رہے ہوں گے، کبھی آپ عمرہ کر رہے ہوں گے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہوگی، کبھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ مختلف قسم کے اچھے خواب آپ کو نصیب ہو جائیں گے بشرطے کہ آپ آنکھوں کو پاک کر لیں۔ آج دیکھیں ہماری آنکھیں پاک نہیں ہیں، غیر محرم کو دیکھتے ہیں، گھروں کے اندر بھی پردے کا نظام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بازاروں کے اندر جب جاتے ہیں تو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، لڑکی کو دیکھتی ہے، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو۔ تو جب یہ صورت بنے گی تو ہماری جب آنکھیں ناپاک ہو جائیں گی، آنکھوں کے اندر گندگی آ جائے گی، پھر گندگی والی آنکھوں کو اللہ کبھی اپنا محبوب دکھاتا نہیں ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت کا شوق ہے، پہلے یہ کام کر لیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، شروع میں آپ کو مشکل اور بھاری لگے گا، جب 15-20 دن آپ اس کے اوپر مکمل کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی لذت حلاوت نصیب ہوگی۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے اس کی حلاوت آپ کو دل میں محسوس ہوگی۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز کی لذت، قرآن کی لذت، ذکر کی لذت، درود پاک کی لذت، گویا کہ ہر عبادت کا نور آپ کو نصیب ہوتا جائے گا جب آپ کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی۔ جب میری آنکھیں پاک ہوں گی تو ہر عبادت کی لذت اور حلاوت مٹھاس مجھے ملتی جائے گی۔ تو میرے دوستو، پہلا نسخہ یہی ہے، آپ اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتانے والا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ اس آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں ایسے چلتا تھا جیسے بندہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو، جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو، جیسے بندہ کوئی سوئی گر جائے نا نیچے زمین پہ، اس کو تلاش کرنے کے لیے نیچے کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں۔ حضرت جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس طرح زمین پہ جھکی ہوئی ہوتی تھی، آس پاس کیا ہو رہا، میرے پاس مرد گزر رہا یا عورت گزر رہی ہے، کسی کی طرف میری آنکھیں اٹھتی نہیں تھی۔ جب بندہ اتنی بڑی حفاظت کرتا ہے، اتنی بڑی احتیاط کرتا ہے تو یقیناً زیارت تو پھر نصیب ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، آپ کو میں نے بتا دیا، آنکھوں کی حفاظت کر کے دیکھیں، بہت آپ کو نور نصیب ہوگا، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو، بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے، صاف ستھرا بنانا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ کپڑوں کے اوپر گندگی ہو، جسم کے اوپر صفائی ستھرائی کا معاملہ نہ ہو، جسم بھی ناپاک ہو، کپڑے بھی ناپاک ہو، اس طرح آپ کو حضور کی زیارت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ نے ان دو چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور باوضو ہو کر سونا ہے، سنت کے مطابق سونا ہے، درود پاک کی کثرت ہو سکے وہ بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی تو یقیناً پھر آپ کو نبی کی زیارت ہونے والی ہے۔ 1 مہینہ اس چیز پر آپ توجہ دیں، آنکھوں کو بھی کنٹرول کریں، کپڑوں کو بھی کنٹرول کریں کہ کپڑوں کے اوپر کوئی گندگی نہ لگے، اور بدن کو بھی کنٹرول کریں، بدن کو کوئی گندگی نہ لگے۔ استنجا بھی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بدن کو، کپڑوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے آپ نے باوضو ہو کر سونا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل ضرور کریں، آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ 1 مہینہ یہ عمل کریں، پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں۔ میرا چینل موجود ہوگا، ویڈیو اس کے اوپر پڑی ہوگی، آپ کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے تو آپ اپنے حال بتائیں گے کہ میری اب کیفیت کیا ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق میں آپ کو پھر بتا دوں گا آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن فرائض نماز بھی نہ چھوٹیں، آپ جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں، پھر یہ بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ حضور کی زیارت آپ کو ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کریں۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ کو میرا چینل، میری ویڈیو، میری باتیں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں تاکہ اس ویڈیو سے بھی آپ مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ کہا اس کے اوپر مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔